کیسے ہیں دوستوں آپ؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں سیکشن 34, 35 اور 36۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی گو ہیڈ اینڈ ہٹ دی سبسکرائب بٹن۔ دیکھو ہائر پاورز آف سرٹن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، دیکھو سیکشن 34 میں ہمیں سیکشن 30 مجسٹریٹ کی حوالے سے بات کرتا ہے کہ ان کیس کسی ڈسٹرکٹ میں پروونشل گورنمنٹ کسی مجسٹریٹ کو سیکشن 30 کے تحت کوئی اختیارات دیتا ہے تو وہ سوائے مرڈر کے، سوائے ڈیتھ پینلٹی کے کسی بھی کیس کو انٹرٹین کر سکتا ہے، اس کو وہ سن سکتا ہے اور اس میں وہ پنشمنٹ دے سکتا ہے۔ اور وہ پنشمنٹ کی حد کیا ہوگی؟ وہ سیکشن 34 میں ہے کہ بھئی وہ 7 سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا، یعنی وہ ٹرائی کسی بھی 14 سال لائف امپریزنمنٹ والا کیس بھی وہ سن سکتا ہے، 20 کسی سزا جس میں جتنا زیادہ ہے، 10 سال ہے، 14 سال ہے، لیکن سزا کی لمٹ 7 سال تک رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 35 میں سینٹینس ان کیس آف کنوکشن آف سیورل اوفینسز ایٹ ون ٹرائل، اگر کسی شخص پر ایک سے زیادہ سیورل اوفینسز کا چارج ہے، سیورل کا مطلب ہے انڈیویجول اوفینسز، مطلب ایک شخص ایک جگہ بھی چوری کرتا ہے، دوسری جگہ بھی چوری کرتا ہے، تیسری جگہ بھی، چوتھی جگہ، ابھی ایک جگہ ایک شخص پر 32 FIR ہے، ابھی ان 32 FIR پر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹرائی کیا جاتا ہے کسی مجسٹریٹ کے سامنے روبرو، تو ابھی ان 32 FIR کے بابت اس کو پنشمنٹ کس طرح دی جائے گی؟ آیا اس کی جو سزا ہوگی وہ کنزیکٹیو ہوگی یا کنکرنٹ ہوگی؟ اس حوالے سے یہاں پہ رول اصول کیا کیا گیا، پرووائڈ کیا گیا۔ When a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, the court may subject to the provision of section 71۔ section 71 میں کہہ رہا ہے کہ ایک ہی ٹرانزیکشن سبجیکٹ ٹو سیکشن 71 کے مطابق کیا کرے گا وہ کورٹ، وہ مجسٹریٹ یا کوئی بھی کورٹ ہے، وہ ایک سے زیادہ اوفینسز پر کسی بندے کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن وچ دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو سیکشن 71۔ سیکشن 71 پاکستان پینل کوڈ میں کیا کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں بہت زیادہ اوفینسز کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ ایک ہی ہو تو پھر اس کو ایک سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، ایک ٹرم سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح ہمارے پاکستان کنسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو ایک ہی مقدمے میں ایک زیادہ نہ تو سزا دی جائے گی نہ مقدمہ چلایا جائے گا، وہی بات ہے۔ فار سچ پرنسپل آف ڈبل جیوپرڈی سیکشن 403 کوڈ آف کرمنل پروسیجر، فار سچ offenses to the several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict such punishment with consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct unless the court directs that such punishment shall run concurrently۔ دیکھو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کورٹ کی ثوابدید ہے کہ بھئی وہ ایک ہی ٹائم وہ 32 FIR کا ایک ہی سزا ان کو دے سکتا ہے کہ بھئی یہ بندہ 7 سال تک قید ہوگی، 5 سال تک قید ہوگی، وہ جتنے کورٹ کے پاس اختیار ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، یا وہ یہ ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کی سزا کنکرنٹ چلے گی، یا وہ کہے گی کہ بھئی ایک کے بعد ایک چلے گا، کہ جب ایک سزا ختم ہوگی تو دوسرا چلے گا، دوسرا ختم ہوگی تیسرا چلے گا۔ اس کے بعد ان دا کیس آف کنکرنٹ consecutive sentences it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offenses being an excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of single offense to send the offender for trial before a higher court provided as follow۔ دیکھو اگر ایک شخص ایک مجسٹریٹ کے سامنے اس کے اوپر 32 FIR نہیں، لیکن کورٹ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کو 24 سال 25 سال تک سزا دے، یا اس کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا دے، 14 سال کی سزا دے، مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہے یا 30 جو بھی ہے اس کے پاس لیکن اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ اس
کیس کو اوپر ہائر کورٹ کو بھیج دے گا. میکسیمم ٹرم آف سینٹینس. ان نو کیس شل سچ پرسن بی سینٹینس ٹو امپریزنمنٹ فار اے لانگر پیریڈ than 14 years. If the case is tried by a magistrate, as the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which he is in the exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict. For the purpose of appeal, یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان کیس ایک شخص کو ایک سے زیادہ جرائم پر ایک ہی ٹائم پہ اس کو سزا دی جاتی ہے، سیویئر اس کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، تو پھر جو کورٹ اس کو سزا دے رہا ہے وہ اس کے پاس جتنے اختیار ہیں اس کے اختیار تک سزا دے گا. اگر اس کو اگر وہ زیادہ دینا چاہتا ہے کیونکہ اس پر چارجز زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ اوفینسز کے چارجز ہیں، تو وہ کورٹ اس سے 2 سے زیادہ ٹرم، اس کا جو لمٹ ہے پنشمنٹ دینے کا، ابھی میجسٹریٹ 30 کے پاس 7 سال تک سزا دینے کا اختیار ہے، تو پھر اس کو وہ 14 سال تک دے سکتا ہے، 14 سال سے اوپر زیادہ نہیں دے سکتا اگر وہ اگر اس پر 32 FIR کیوں نہ ہو. ہاں کورٹ اوپر آپ کو بتاتا ہے، یہ کورٹ بتاتا ہے کہ بھئی اگر کورٹ کو مناسب سمجھے کہ بھئی وہ اس شخص پر سزا زیادہ عائد کی جا سکتی ہے، اس کو زیادہ امپریزمنٹ دی جا سکتی ہے کیونکہ اس پر چارجز زیادہ ہیں، یہ ہیبیچول اوفینڈر، تو کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اس کو اوپر بھیج دیں جو مناسب سمجھتا ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا مناسب تو وہ خود اس کو ٹرائی کر سکتا ہے، لیکن 14 سال سے 7 سال عام پنشمنٹ ہے، اس کی لمٹ ہے، لیکن اس کو وہ ڈبل کر سکتا ہے، 14 سال تک ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور پرنسپل ہے، فار دا پرپس آف اپیل. اگر کسی شخص کو 32 FIR پر، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 32 FIR پر اس کو کنوکٹ کیا گیا، تو وہ ایک ہی اپیل کے ذریعے ان سارے کیا کیا جائے گا، فیصلوں کو چیلنج کر سکتا ہے. تو چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے، بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے.